بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین مومنات حضرات، شیعوں میں شیعہ نما جو داخل ہو گئے ہیں یعنی منافقین، ان کی طرف سے شیعت میں کافی انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب بین الحرمین یعنی باب الحوائج قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور سید الشہداء حضرت امام حسین مظلوم کربلا، جن دونوں حرموں کے درمیان ایک کعبے کی شبیہ بنائی گئی ہے جو شرعاً غلط ہے، حرام ہے، کیونکہ کعبے کی شبیہ نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ حیرت ہے مجھے اس بات پر کہ جو آج اپنے آپ کو جو شیعوں کے رہنما بتا رہے ہیں، جن کا قیام نجف میں، جو نجف اشرف میں رہتے ہیں، جو سارے دنیا کے جو اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں وہ حضرات ان کی تخلیق کرتے ہیں، تو ان کے ناک کے نیچے ہی جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور ہو چکا تو وہ کیسے خاموش بیٹھے؟ جی وہاں پر کعبہ بنایا گیا ہے، استغفر اللہ۔ دیکھیں یہاں پر جو میں نے کہا کہ شیعہ میں شیعہ نما، تو میں قول معصوم پیش کر دوں۔ بحار الانوار سے خادم پڑھ رہا ہے، یہ ہے بحار الانوار، اور اس کا دوسرا حوالہ کافی میں ملے گا۔ جی سمعہ بن مہران سے روایت ہے کہ اس کا بیان ہے کہ حضرت عبد صالح امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سمعہ، خدا کی قسم ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ سارے جہاں یعنی ساری دنیا میں صرف ایک ہی شخص اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم خلوص دل سے خدا کی فرما برداری کرنے والے تھے، بنفس ہی ایک امت تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو پتہ چلا ایسا بھی دور تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا عبادت گزار عبد صالح صرف ایک ہی تھے، جو حضرت ابراہیم، اور وہ حضرت یعنی حضرت ابراہیم اس پر ایک عرصے دراز تک صبر سے عبادت خدا میں مصروف رہے۔ پھر اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے اسماعیل و اسحاق کو پیدا کیا۔ اس طرح اب اللہ کی عبادت کرنے والے تین ہو گئے۔ اسے امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، غور فرمائیں، خدا کی قسم، مومن ہمیشہ خلیل ہی ہیں، خلیل ہی تھے اور خلیل ہی رہیں گے۔ پتہ چلا ماضی، حال، مستقبل کی خبر امام دے چکے ہیں۔ اب جو حضرات کثرت کو حق سمجھتے ہیں، جو شیعوں میں جو ایک جماعت ہے جو کثیر تعداد میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کثرت میں ہیں لہذا حق پر ہے۔ یہ قول معصوم میں پیش کر رہا ہوں کہ امام قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم مومن ہمیشہ خلیل ہی ہیں، خلیل ہی تھے، خلیل ہی رہیں گے، اور اہل کفر کی کثیر تعداد۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان، مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا اللہ نے مومنین کی دلجوئی کے لیے کچھ منافقین کو بظاہر مومن و بباطن کافر بھی بنا دیا ہے، تاکہ مومنین انہیں دیکھ کر مطمئن رہیں اور اپنی شدید قلت سے مضطرب اور پریشان نہ ہو جائیں۔ تو پتہ چلا مومنین میں منافقین داخل ہیں۔ اب ہر عقل مند کا یہ فریضہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ آیا مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو چنانچہ یہ لوگ بباطن کیا ہیں؟
کافر ہیں، کافر کا اطلاق صرف ان پر نہیں ہے جو غیر کلمہ گو ہے، تو پتہ چلا شیعوں میں بھی کافرین موجود ہیں، مومنین میں کافرین موجود ہیں، بباطن کافر۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کروں گا، خول معصوم ہی سے ثابت کرے گا خادم۔ چنانچہ یہ بحار الانوار ہو گئی۔ اب پہلے میں قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ عظمت کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف کیا ہے۔ خداوند عالم اپنے کلام پر از حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو کل آدمیوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، وہی ہے جو مکے میں پہلا گھر، یعنی بیت اللہ جو بنایا گیا وہ پہلا گھر مکے میں، وہ گھر برکت والا ہے اور کل عالموں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، از آن جملہ مقام ابراہیم ہے، یعنی ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مومنین میں جو کافرین شامل ہیں اس کی ایک ہی دلیل دے رہا ہے خادم۔ جب اسی کی اور مزید تفصیل میں جائیں گے، آپ بڑی طولانی تفسیر ہے، میں ساری تفسیر اگر پیش کروں وقت بڑھ جائے گا، تو دیکھیں کہ مقام ابراہیم جس کو نشانی کہا گیا ہے، مقام ابراہیم کو بیت اللہ کے پاس سے ہٹا کر اس جگہ کر دیا جہاں کفار نے زمانے جاہلیت میں قائم کیا تھا، تو پتہ چلا کفاروں کا یہ کام ہے کہ جو مقام ابراہیم تھا اس کو ہٹا دیے تھے، تو جو زمانے جاہلیت کے کفار مقام ابراہیم کو ہٹائے، دور حاضر کے کفار اب یہ بیت اللہ شریف کو ہٹا کر دوسری جگہ بنا رہے ہیں، ہر چند کے یہ اللہ کا گھر نہیں ہے۔ آپ کے کہہ لینے سے وہ گھر نہیں ہوتا، کیا وہاں پر اب آپ حج کر سکتے ہیں؟ اور پھر جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے چاروں طرف نماز ہوگی، اب جو آپ بیت اللہ آپ جو بنا لیے ہیں، کیا وہاں چاروں سمت ٹھہر کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ باطل ہے نماز، وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ چاروں سمت نہیں، یہ انفرادیت ہے بیت اللہ شریف کی۔ جب وہاں پر داخل ہو گئے جدھر چاہے رخ کر لو، کیونکہ حقیقت مل گئی ہے، تو وہاں پر تعین سمت نہیں ہے، یہ ہے عظمت بیت اللہ شریف۔ تو چنانچہ دور حاضر کے جو کفار ہیں انہوں نے عراق میں کعبہ بنا، جہاں کہیں بھی یہ کعبہ بنا رہے ہیں، جس کی شبیہ بنا رہے ہیں، وہ سب کفار ہیں۔ یہ کہہ لینے بھر یہ شیعہ ہوں گے، مومن ہوں گے، مگر یہ نہ شیعہ ہیں نہ مومن ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں یہ لوگ۔ تو اب دیکھیں ایک میں دلیل دینا چاہتا ہوں، ایک اور سے سماعت فرمائیں کہ جو کعبۃ اللہ کا جو طواف ہوتا ہے اس کی علت کیا ہے، اور اس سے عظمت کعبہ کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے پوچھا کہ کس سبب سے خانہ کعبہ کا 7 بار طواف مقرر ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ حق تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دوں گا۔ یہ طواف کرنے کی علت بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا اس لیے کہ حق تعالیٰ نے خداوند عالم نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دوں گا، اور ملائکہ نے قبول نہیں کیا اور کہا کہ کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد و خونریزی کرے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور ملائکہ کو حق تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے کبھی محجوب نہیں کیا تھا، لیکن اس سبب سے 7000 سال تک محجوب رکھا۔ تو فرشتوں نے عرش کی طرف پناہ اختیار کی، اور فرشتوں نے عرش کی طرف پناہ اختیار کی، پھر حق تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی، اور ان کے لیے بیت المعمور کو جو آسمان چہارم پر ہے خلق فرمایا، اور اس کو مرجع وہ امن اہل آسمان قرار دیا گیا۔ اہل آسمان کے لیے جو بیت المعمور ہے وہ امن کا مقام ہے، جو
آسمان چہارم پر ہے، جس کو مرجع کہا جا رہا ہے، جو آسمان چہارم پر ہے، بیت المعمور جی۔ اور خانہ کعبہ کو بیت المعمور کے نیچے بنایا، یعنی محاذات میں، جہاں بیت المعمور ہے اس کے محاذات میں کعبہ بنایا۔ تم یہاں پر تو کعبہ بنا دیے، اب آسمان چہارم پر بیت المعمور بناؤ، تو تب سمجھیں گے کہ کعبہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے۔ پہلے حرام شبی نہیں بنا سکتے، غور فرمائیں۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تم بمنزلہ کعبہ ہے، تو کعبے کی شبی نہیں بناتے، بمنزلہ کعبہ ہے، تو اب اس کا نائب کیسے بنا دیے، نائب امام، استغفر اللہ۔ تو چنانچہ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو بیت المعمور کے نیچے بنایا اور اہل زمین کے لیے مرجع، اہل زمین کے لیے مرجع و محل ثواب و جائے پناہ قرار دیا۔ تو پتہ چلا شیعوں کے لیے مرجع ہوتا ہے کعبۃ اللہ شریف، وہ ہے ہمارا مرجع، وہ ہے مرکز، وہی ہمارا معدن ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تم بمنزلہ کعبہ ہے۔ تو جب کعبہ مرجع ہے تو علی بھی ہمارا مرجع ہے، کوئی اور ہمارا مرجع نہیں ہے۔ اس سبب سے 7 بار طواف بندوں پر واجب ہوا، اور ملائکہ کے ہر 1000 سال طواف کے بجائے بنی آدم پر 1 گردش طواف واجب فرمایا۔ تو چنانچہ یہ طے ہو گیا، کعبے کو مرجع کہتے ہیں۔ وہاں پر نجف میں بھی ہمارے اصولی حضرات کے مرجع موجود ہیں، جو شیعوں میں جو اصولی ہیں، تو وہ مرجع نہیں دیکھ رہے ہیں، کہ ایک مرجع تعمیر ہو گیا۔ ان کو چاہیے کہ اس پر بھی کچھ فتویٰ جاری کریں۔ خیر، اب غور فرمائیں مومنین و مومنات حضرات کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے۔ خدا نے جبرائیل کو بھیجا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا، اور خدا نے کعبے کی بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم کے لیے بہشت سے بھیجا، اور حجر اسود جس کو خدا نے آدم کے لیے بھیجا تھا برف سے زیادہ سفید تھا، کافروں کے ہاتھ ملنے سے سیاہ ہو گیا۔ الغرض ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا، حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اب جو یہاں پر بین الحرمین جو کعبہ بنا دیے ہیں بیت اللہ شریف، یہ کیا دور حاضر کے ابراہیم ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، یا یہ وہ حضرت اسماعیل ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ؟ غور کرنا چاہیے کہ کیا کام کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ حیرت ہے یہ شیعہ مرجع ہو کر کیسے خاموش بیٹھے ہیں جی۔ کعبے کی بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم کے لیے بہشت سے بھیجا، اور حجر اسود جس کو خدا نے آدم کے لیے بھیجا تھا برف سے زیادہ سفید تھا، کافروں کے ہاتھ ملنے سے سیاہ ہو گیا۔ الغرض ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا، الغرض ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اسماعیل ذی طوا سے پتھر لائے تھے، جب 9 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکی، اب اس کو بھی ماپیے، پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہے، جب 9 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکی تو خدا نے ان کو حجر اسود کا پتہ بتایا جو ابو قبیس میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کے آج موجود ہے، اور کعبے کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب، جس کو مستجار کہتے ہیں۔ پھر کعبے کے اوپر لکڑیاں لگائیں اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور حاجرہ کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی، اور کعبے کے اندر رہنے لگے۔ یہ مختصر سی میں جو ہے تاریخ بتا دیا کعبے کی، کہ کعبے کی تعمیر کیسے ہوئی۔ خداوند عالم نے تعین کیا تھا کعبے کی تعمیر کے لیے، کعبہ کہیں نہیں بنا سکتے، اور اگر کوئی بنایا ہے تو وہ کافر ہے، جیسے دور جاہلیت میں جو مقام ابراہیم کو ہٹا دیے تھے کفار، اسی طرح دور حاضر کے یہ کفار ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔